السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قال علیہ الصلاۃ والسلام: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے گرامی قدر علماء اکرام اور عزیز طلباء اور میرے بزرگوں دوستوں، ہم سب اللہ جل شانہ کی محبت میں یہاں جمع ہیں، اور ہم سب اللہ جل شانہ کی قبولیت، اس کے ہاں سے مقبولیت اور اس کے ہاں سے دین کی خدمت کی نعمت لینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے دو چیزیں اتاری، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ۔ کتاب اللہ میں تمام آسمانی کتابیں ہیں، اور ہماری اور آپ کا قرآن پاک، جو ساری کتابوں میں کلام اللہ ہونے کی وجہ سے بھی عظمتوں کی حامل ہے، اور رجال اللہ جو کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے اللہ بھیجا کرتے تھے، وہ جمیع انبیاء علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے اصحاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے نبیوں کے امام ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، تو آپ کے صحاب بھی تمام انبیاء کے صحاب سے بڑھ کر ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت حاصل کی، اور پھر اس محبت کو لے کے انہوں نے اپنے متبعین میں اس کو منتقل کیا۔ اللہ جل شانہ کی محبت اس کے نام میں، نام کے لینے سے، اس کی یاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کا تعلق رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اعمال میں ہر طرح کی رہنمائی ہے، ہماری ظاہری رہنمائی بھی ہے، باطنی رہنمائی بھی۔ آقا علیہ السلام نے ہی ہمیں اللہ کرنا سکھایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے
کہ سب سے زیادہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ سے، اس کے بعد اگر تعلق ہے تو پھر اپنی امت سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں تعلقات کو اپنی اپنی جگہ مینج کیا اور ہمیں یہ سکھایا کہ ان دونوں تعلقات کو اپنی جگہ پہ رکھ کے چلنا ہے۔ ان میں اعلیٰ درجہ چونکہ اللہ کا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بی بی آئیں، خستہ حال، بھوکی پیاسی، کھانے کو کچھ مانگا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں دیکھا تو ایک کھجور ملی، 2 بچیاں بھی ساتھ تھیں، تو بی بی کو وہ کھجور دے دی۔ اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی بچیوں کو دیے، انہوں نے فوراً، بھوکی تھی، کھا لیا، اور تو تھا نہیں کچھ، اور پھر ماں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت دل بھر آیا، حضور علیہ السلام سے تذکرہ کی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں بیٹی کی محبت سے تیرا دل بھرا ہے، اللہ کو اپنے بندے سے اس سے بھی بڑھ کے محبت ہے۔ میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں، منڈیاں رب پھلوں اور سبزیوں سے راتوں رات بھر دیتا ہے کہ میرے بندوں کی صبح جسمانی ضرورت پوری کرنی ہے، اس لیے راتوں رات ہر طرح کی ضرورت منڈی میں پوری کر دی جائے۔ میں اور آپ تھک کے سوتے ہیں، شاید یہ مانگا بھی نہیں تھا کہ مولا صبح میں جب اٹھوں تو فریش اٹھوں، وہ بن مانگے ہی جب صبح جگاتا ہے تو آنکھ بھی تر و تازہ ہوتی ہے اور جسم بھی بالکل فریش ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی ہم اگر تھوڑا سا گہری نگاہ سے دیکھیں تو اکثر ایسا ہے کہ ہم مانگتے ہی نہیں، وہ اپنی بندے سے محبت کی بنا پر بن مانگے ہی نظام کو حرکت میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم مانگتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ دیتا نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے، وہ دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، ہر حال میں دیتا ہے، اس کے دینے کے ڈھنگ اور رنگ الگ ہیں۔ کبھی تو وہی دیتا ہے جو مانگا جاتا ہے، کبھی کچھ ہٹا دیتا ہے جس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور کبھی وہ دیتا ہے جس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، اور جب ملتا ہے تو کہتے ہیں اس سے اچھا ملتا۔ تو اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہمارا سب سے پہلا درس اور ہمارا سب سے آخری مشن بھی یہی ہے کہ ہماری بات بھی اللہ سے شروع ہوتی ہے اور ہماری بات بھی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ذات جو ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس ذات کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ اینک لگی ہے تو اس کی صفائی دن میں شاید 5-7 دفعہ میں کرتا ہوں، لیکن جس نے آنکھیں دی ہیں اس عطا پر میں نے دن میں 5-7 دفعہ شکریہ ادا کیا۔ آنکھ اینک صاف کرتے کرتے خیال آیا کہ مولا یہ آنکھ اگر تو نہ دیتا تو اس اینک میں کیا کرنا تھا، کہ تیرا مجھ پر کتنا انعام ہے، تو نے آنکھیں دی۔
ٹشو جیب میں ہوتا ہے، ناک صاف کرتے ہیں، کبھی اس کے اس عطا پر شکر ادا الفاظ ادا کیے؟ یہ سارا ماشاءاللہ مدرسے اور خانقاہ کا مجمع ہے، یعنی یہ سارا اللہ والا مجمع ہے۔ اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں کتنی دیر بیٹھا جاتا ہے، یہ مجھے آپ نے سوچنا ہے۔ ہم سارا دن اللہ کا کام کرتے ہیں، تدریس کے اعتبار سے ہو، خطابت کے اعتبار سے ہو، تدریس کے اعتبار سے ہو، کتابت کے اعتبار سے ہو، اور جتنے شعبہ جات ہیں، سب سارا دن اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کتنی دیر بیٹھتے ہیں کہ جس میں صرف اللہ ہو اور بندہ۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت دعا فرمائے اپنے خصوصی وقت میں میرے لیے، بہت سی پریشانیاں۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس خصوصی وقت جو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، ایسے خصوصی وقت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس میں اس کا غیر سامنے آ جائے یا یاد آ جائے۔ وہ وقت تو اس کا ہے۔ کتنے عرصے سے دوستو ہم اس لائن میں چل رہے ہیں، ہمارے 24 گھنٹے میں کیا وہ ہیں 25 منٹ جو صرف اس کے ہیں؟ ان 25 منٹوں میں نہ ابا کا وقت ہے، نہ اماں کا وقت ہے، نہ پڑوسی کا ہے، نہ شاگرد کا ہے، کسی کا نہیں ہے، صرف اس کا ہے۔ یہ 25 منٹ صرف میرے اللہ کے ہیں۔ میرا موبائل پہ آؤ گے تو مجھے یہاں آف آؤ گے، میرے کمرے میں آنا چاہو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت کسی سے نہیں ملتے۔ یہ وقت ان کا صرف اللہ کا ہے۔ اگر تو مجھے وہ وقت اب نصیب ہو چکا ہے تو پھر میرا ادھر رابطہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے اہمیت دی ہے اپنے رب کے ساتھ بیٹھنے کو۔ جب میں نے اہمیت دی ہے تو پھر وہ بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں اور توجہات نصیب کر دیتا ہے۔ اگر میں نے ہی اہمیت نہیں دی، ان تنصر اللہ، پہلا قدم مجھے اٹھانا ہے، مجھے جھکنا ہے۔ بندہ میں ہوں، خالق وہ ہے، التجا میری طرف سے ہو۔ بھلا میں اپنا چاہتا ہوں، وہ تو وراء الورا ہے، اس سے تعلق بنانا میری مجبوری ہے، اس کی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر تو یہ وقت آپ کو نصیب ہے تو خوش نصیب ہیں، اور اگر ابھی تک یہ وقت نہیں طے کر پائے تو پھر اس عظیم اجتماع میں آنے سے کچھ نئے ولولے، کچھ نئے عزائم، کچھ نئے شوق، کچھ نئے اعمال، ان میں ایک عمل یہ بھی داخل کر دیں کہ 24 گھنٹے میں یہ 24 منٹ میرے صرف اللہ کے ہیں۔ ان منٹوں میں کوئی میرے اور اللہ کے درمیان نہیں آ سکتا۔ جب آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ شروع میں آزمائش آتی ہے، امتحان چلتا ہے۔ جب آدمی ہمت سے، استقامت سے چلتا رہتا ہے تو پھر وہ خود ان 24 منٹوں کی حفاظت کروائے گا۔ جب یہ میرے اور بندے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب آنے جانے والے جتنے بھی دائیں بائیں سے رابطے واسطے ہیں، بندیا میں تیرے تک نہیں پہنچنے دیتا، کیونکہ یہ وقت تو نے مجھے دے دیا ہے اور دے کے دکھایا ہے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رائے کے بڑے اکابر میں، تفسیر میں نے ان سے پڑھی تو ایک دفعہ ایک طالب علم نے ان سے عرض کیا، حضرت آپ اکثر فرماتے ہیں اللہ کا دھیان یہ ہمارا بڑا سرمایہ ہے۔ پراپرٹی ہمارا سرمایہ نہیں ہے عزیزوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، بیلنس یہ ہمارا نہیں ہے،
یہ ہمارے سرمایہ نہیں ہے. ہمارے سرمایہ کیا ہے؟ اللہ کا دھیان، اخلاص، سنت پر عمل کی توفیق، ذکر کی توفیق، قرآن کی تلاوت، تہجد میں آہیں بھرنا اور نبی علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی سنتوں کو اپنانا، یہ ہمارا سرمایہ ہے. تو حضرت یہ اللہ کا دھیان ہمیں کیسے نصیب ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہر چیز کو پانے کے دو راستے ہیں، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے. ظاہری راستے کے اپنانے کے ہم سب مکلف ہیں، اور جب ظاہری ریکوائرمنٹ پوری کر دی جاتی ہے سنت کے مطابق، تو باطن میں جان پھر باطن والا بھر دیتا ہے. تو ظاہر میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب وضو کرنے بیٹھو تو اس کا دورانیہ 1.5 2 حد 2.5 منٹ ہے. وضو میں اس دھیان سے وضو کرو کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے مسواک کی، مجھے اللہ نے دیکھا ہے. میں نے کلی کی، مجھے اللہ نے دیکھ لیا. پھر دھیان ٹوٹا، پھر دھیان لائیں. میں چہرے پہ پانی ڈالا، مجھے اللہ نے دیکھ لیا. پھر دھیان ٹوٹا، پھر دھیان لائیں کہ میں بازو دھوئے، میرے اللہ نے مجھے دیکھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. میں مسح کر رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے. آ رہا ہے دھیان، جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، پیچھے پڑے ہوئے آپ. ہر وضو پر یہ مشق چل رہی ہے، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. چند روز میں آپ کو وضو میں اللہ جل شانہ کا دھیان نصیب ہوگا. اور جب یہ وضو میں دھیان نصیب ہو گیا 1.5 سے 2 منٹ کا، اسی کو اب لے آؤ نماز میں. میں کھڑا ہوا، میرے اللہ نے مجھے دیکھ لیا. میں نے تکبیر اولیٰ کے لیے، تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ نے مجھے دیکھ لیا. میں جو فاتحہ پڑھ رہا ہوں اللہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. پھر دھیان بٹ گیا، پھر اس کو لے آؤ کہ میری تلاوت میرا رب سن رہا ہے. اور جب رب سن رہا ہے نا تلاوت، تو پھر فرضوں معذرت کے ساتھ پھر امام صاحب کی مصلی کی نماز فجر، مغرب اور عشاء، اور امام صاحب کی سنتیں اور نفلوں میں کوئی تلاوت میں فرق نہیں ہوگا، اوقات میں فرق نہیں ہوگا. اگر یہاں 4 فرض امام صاحب 10 منٹ میں پڑھا رہے ہیں، تو ظہر کی یا عشاء کی 4 سنتوں میں بھی 10 منٹ ہی لگ رہے ہیں. ساری میری برادری بیٹھی ہے. برادری کے ساتھ آدمی دل کی باتیں کرتا ہے. مجھے ایک نمازی نے پوچھا کہ مولوی صاحب الحمدللہ 22-23 سال سے میں نمازی ہوں مسجد کا، لیکن ایک بات نہیں مجھے سمجھ آتی. کیا ہے بھائی؟ کہ امام صاحب کی مغرب اور عشاء میں جو سورت فاتحہ پڑھنے کی سپیڈ ہے جاہراً، وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا آہستہ جب پڑھا جاتا ہے تو پھر سورت فاتحہ کو تیز تیز پڑھنا ہوتا ہے؟ کیا اس میں سورت فاتحہ کو شارٹ کر دیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سورت فاتحہ جاہراً پڑھی تو لوگوں کو سنائی نا، اور سرن پڑھی تو کس نے سنا؟ اس کو کیسی سنائی؟ یہ سیکھنے کے لیے ہم خانقاہ آئے ہوئے ہیں کہ ہر آن گھڑی ہمارا عمل صرف اللہ کے لیے ہو. حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے، اس نے پوچھا تھا ریاکاری کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ریاکاری دل کا فعل ہے، ظاہر کا عمل نہیں. ہم اس کو ظاہر کا عمل سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. دیکھو جی ساروں کے سامنے جناب اس نے نفلیں شروع کر دی ہیں، دیکھو جی بڑا ماشاءاللہ قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے.
حضرت فرماتے ہیں کہ ریاکاری یہ دل کا فعل ہے، یہ بدن کا عمل نہیں ہے، ظاہر کا عمل نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا ایک آدمی تہجد میں اٹھا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کی بیوی کو بھی نہیں پتا کہ یہ میرے میاں تہجد میں کھڑے ہیں، سو رہی ہے، لیکن اس کے دل کا جذبہ ہے کہ کاش میرے پڑوسی کو پتا چلے کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں، کاش شیخ کو پتا چل جائے کہ اس وقت میں مصلی پہ ہوں۔ یہ ریاکار ہے، اس کی بیوی کو بھی نہیں پتا جو بستر پر اس کے ساتھ، اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں ہے اس وقت، لیکن اس کے دل کا جذبہ۔ اور ایک آدمی بیت اللہ میں نفل پڑھ رہا ہے، مسجد میں نفل پڑھ رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، اس نے لو لگائی ہوئی ہے جس کے لیے وہ پڑھ رہا ہے اس کو وہ دکھا رہا ہے، دیکھ سارے رہے ہیں لیکن وہ صرف ایک کو دکھا رہا ہے، یہ مخلص ہے۔ عزیزو، میں اور آپ یہاں اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہماری اصلاح اس چیز کی ہوتی ہے جو خراب۔ پگڑی تو میری پہلے ہی بڑی ٹھیک ہے، داڑھی میری پہلے ہی بڑی ٹھیک ہے، کپڑے میرے سنت کے مطابق ہیں، فرض میں پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ ہے۔ حضور نے جو فرمایا کہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے جو نماز پڑھے گا اسے 2 پروانے ملنے ہیں۔ کیا میں 30 سال سے نمازی ہوں، میرے ان 30 سالوں میں میری زندگی میں وہ 40 دن آ گئے؟ الحمدللہ۔ نہیں آئے تو کب آئیں گے؟ 10 سال بعد آ جائیں گے؟ 5 سال میں کور کر لیں گے؟ جذبہ بھی نہیں بنا ابھی تک کہ رسول اللہ نے فرمایا 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی، اور میں امام ہو کر بھی اپنی زندگی میں وہ 40 دن نہ لا سکا۔ قابل اصلاح ہے یا نہیں؟ اور جو نیت کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو 40 سال گزر گئے، 40 سال میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ کپڑوں کا درست ہونا اور کپڑوں میں سلوٹ نہ آئے، میری کپڑوں کی استری خراب نہ ہو، کیوں؟ میں نے مجمع میں جانا ہے، میں پروگرام میں جا رہا ہوں، یہ جذبہ بنا اکثر ہوتا ہے ایسے کہ پروگرام میں جانا ہے تو نماز پڑھ کے کپڑے بدل کے پروگرام کی تیاری کریں، ہوئے 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 ہوئے، کاش اللہ کے لیے کپڑے بدلے جاتے ہیں، میں نے اللہ کے سامنے پہلے جانا ہے، میں اس کے لیے کپڑے بدلوں گا، میں اس کے لیے تیاری کروں گا، پروگرام ضمن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے چلیں گے۔ کتنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے، کتنا رکھ رکھاؤ کے لیے ہو رہا ہے۔ عمل صرف وہ قبول ہوگا جو اس کے لیے ہوگا۔ مولانا نجم شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اگر وقت زیادہ ہو جائے تو آپ نے فوراً مجھے، کیونکہ بولنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا اس چیز کا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا سبق میں ایک بات فرماتے تھے، بخاری شریف میں نے ان سے پڑھی، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عمل نہیں دیکھیں گے، نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی، تمہارے روزے، تمہاری زکاتیں، تمہارا حج، تمہاری تسبیحات، تمہاری تلاوت، تمہاری تہجد نہیں دیکھیں گے۔ پھر دیکھیں گے کیا؟ عمل نہیں دیکھیں گے۔ اللہ قیامت کے دن وجہ عمل دیکھیں گے، تہجد کیوں پڑھی، روزہ کیوں رکھا، حج کیوں کیا، صدقہ کیوں دیا،
کیا چاہتا تھا اس سے؟ وجہ عمل دیکھا جائے، ہمیں اپنا وجہ عمل درست کرنا ہے۔ اور پھر دلیل میں حضرت وہ بخاری شریف کی ہی روایت جس کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور سائل کے پوچھنے پہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے تھے، اور پھر جب وہ پوچھنے والا بھی پریشان ہوا کہ میں کیوں پوچھ لیا حضرت، ایسا عمل بتائیے جو آپ نے حضور سے، ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے حضور سے خود سنی ہے اور وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد بھی ہے۔ فرمایا ہاں ہاں میں وہی بتاؤں گا، وہی سناتا ہوں، اور مجھے اس طرح یاد بھی ہے۔ کیا کہ بے ہوش ہو گئے، اور وہ حدیث کیا تھی؟ اول واہلے اللہ پاک سب سے پہلے کسے بلائیں گے؟ اگر میں آج کی زبان میں بات کروں، مجھے اور آپ کو بلائیں گے، علماء، قراء، مشائخ، اکابر، سب سے پہلے ان کو بلایا جائے، اور ساری حدیث آپ کے سامنے ہے۔ پھر شہید کو بلائیں گے، سخی کو بلائیں گے، اور سب سے پہلے جہنم میں کسے پھینکا جائے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وجہ عمل، ہم یہاں خانقاہ میں کیوں آئے، کیا لینا چاہتے ہیں؟ اگر بڑائی کا جذبہ ہے تو بھائی استغفار، جسے لینا چاہتے ہیں اسے لے کے جانا ہے، اس کے بغیر نہیں جانا یہاں سے۔ اور ہم کسے لینے آئے ہیں؟ ہم صرف اللہ جل جلالہ کو لینے آئے ہیں، اور وہ ملتا صرف ایک راستے سے، محمد الرسول اللہ۔ میری زندگی میں کتنے محمد الرسول اللہ آ چکے ہیں، میں اتنا اللہ کے قریب ہو چکا ہوں۔ جتنا میں رسول اللہ سے دور ہوں اتنا میں رب العالمین سے دور ہوں۔ حضور علیہ السلام مجمع میں نہیں پہچانے جاتے تھے کہ رسول اللہ کون ہے۔ لوگ مجھے کیسے پہچان لیتے ہیں آ کے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ میں وہاں نہیں پہنچا، مجھے وہاں پہنچنا ہے جہاں رسول اللہ تھے، کیونکہ میں انہی کی اتباع کا مکلف ہوں۔ اگر ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں، ایک آدمی حضرت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے گٹھا گنوں کا لے کے گاؤں سے آیا، سر پہ رکھا ہوا، وہ حضرت چل رہے تھے تو کہا بھائی وزن اٹھایا ہوا، چلو تھوڑا سا میں مدد کرا دوں، بھائی اگر تھک گئے تو مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا لو بھائی تم لے لو۔ چل تعارف ہوا، کدھر جا رہے ہو؟ بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، ان کے پاس نام لے دیا حضرت کا، حضرت ہی تھے ساتھ، پتہ نہیں تھا یہ حضرت۔ اور جب پہنچے رکھ دیا، اور وہاں طلبہ نے اسے حضرت کے کمرے میں پہنچا دیا، تو اب وہ کہیں کہ طلبہ کہیں کہ یہ حضرت کے گھر، ان کا بھی حضرت کے گھر دینا ہے تو میں خود دوں گا، تم نہیں دے سکتے۔ حضرت نے فرمایا ہو گیا؟ ان کا نا حضرت نے فرمایا اچھا دے دو، میں گھر پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو اپنا حصہ نکالے گا بیچ میں سے؟ کوئی تیش نہیں ہے۔ میں نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کے مانت گھر میں پوری پہنچ جائے گی۔ ان کا نا تجھے تو دینا ہی نہیں۔ طالب علم نے چپکے سے کان میں کہا یہی حضرت ہے۔ حضرت محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے برادری بیٹھی ہے، بھائی برادری سے اپنی باتیں کرنی ہے۔ بہت بڑے علامہ ملنے آئے، بہت بڑے علاقے کے خطیب تھے، تو آئے تو حضرت بنیان خستہ حال اور دھوتی اسی میں باہر چک لیا، وہ سمجھا خادم ہے، کہ حضرت سے ملنا۔ ہاں جی جی آپ کو ملاتا ہوں، آئیے آئیے بیٹھیے۔ تو صحیح بیٹھا ہے، پانی پلایا۔ کہا بھائی میں تو حضرت سے ملنا ہوں ذرا جلدی۔ کہا جی کھانا ہم تو کھا لیں، اپنی دور سے تشریف لائیں۔
اتنے میں کھانا تیار کروا کے وہ باتیں ہوتی نہیں، لیکن کھانا ان کا بھی نہ بھی میں یہاں کھانا کھانے نہیں ہے، میں تو حضرت سے ملے، حضرت آپ مہمان ہیں، کھانا تو کھا لیں۔ کھانا جب کھا لیا تو کہا کہ اچھا بھائی اب کب تک مجھے ترساؤ گے، بتاؤ تو صحیح حضرت کب تشریف لائیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہاں کوئی حضرت نہیں ہے، یہ بندے کا گھر ہے، یہاں کوئی حضرت نہیں، میری آپ کی یہ قابل اصلاح چیز ہے۔ یہ چیزیں ملتی ہیں رجال اللہ سے، اس لیے ہم آئے ہوئے ہیں رجال اللہ کے پاس۔ ان صفات کو اپنے اندر ہم نے پیدا کرنا ہے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ صفات جب اللہ ہمیں نصیب کر دے گا تو اسے ملیں گی جو طالب صادق بن کے مانگے گا اور عمل میں لگے گا۔ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ فرماتے تھے، فرمایا کرتے ہیں کہ دین کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کس سے لی جاتی ہے؟ جو طالب صادق ہوتا ہے، اور جو طالب صادق ہوتا ہے وہ ہر عمل کو اس کے فقط پر کرتا ہے، اور ہر عمل کو سنت کے رنگ میں کرتا ہے۔ تو یہ صفات ہمیں لینی ہے۔ اللہ ان صفات کو جب عطا کر دیتے ہیں تو یہ کیوں دیتے ہیں؟ بس اس پہ میں آخری جملے بول رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو یقین دے دیا، کیوں دیا؟ جب آپ صرف اللہ سے ہونے کو جانتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رنگ دیا، کیوں رنگا؟ کیا چاہتے تھے اللہ اس میں؟ آپ کو کیوں اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ دیا؟ وجہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں دھڑکنے والا دل دے دیا، کیوں دیا؟ اللہ نے آپ کی آنکھوں میں حیا بھر دی، کیوں بھری؟ اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنا تعلق دے دیا، کیوں دیا؟ بندے یہ میری نعمتیں خاص ہیں، میں تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ اب ان کو بانٹ، ان کو لے کے پھر، تیرے اندر ایمان کا نور ہے، تو جہاں پھرے گا یہ نور پھیلتا چلا جائے۔ تیری آنکھوں میں حیا ہے، یہ با حیا آنکھ دنیا میں جہاں جہاں جائے گی حیا پھیلاتی جائے گی۔ تیرے جسم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں مزین ہیں، تو اس سنت کو لے کے جہاں جہاں سے گزرے گا سنتیں پھیلاتا چلا جائے۔ اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، اور گھر گھر در در کریا کریا بستی بستی اللہ جل شانہ کے دین کو لے کے پھرنا۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، اس نے اپنے نام کی لذت بھی دینا شروع کر دی ہے، اس نے اپنے ساتھ بٹھانا بھی شروع کر دیا ہے، وہ مسواک بھی کروا لیتا ہے، وہ سجدے بھی دلواتا ہے، وہ ہاتھ بھی اٹھوا لیتا ہے، وہ اپنے نبی کے رنگ میں ہمیں رنگتا جا رہا ہے۔ او بھائی تو نے نبی کی دکان کھول لی ہے، یہ سودا بیچنا کہاں ہے؟ اور تو کپڑے کا تاجر ہے اور دکان بند کر کے بیٹھ گیا۔ او میاں یہ تیری دکان سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو تجھے بھی فائدہ ملے گا۔ تجھے اللہ کا تعلق اگر مل گیا ہے تو اب اس کو بانٹ، اب اس کو لے کے پھر کریا کریا بستی بستی۔ مجھے جتنا بھی اللہ کا تعلق مل جائے میں نہ رسول اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک بڑھ سکتا ہوں نہ صحابہ سے۔ کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے دروازے پر، کبھی کہیں کبھی کہیں، طائف کیا لینے گئے تھے؟ وہ کون سا زمین کا جھگڑا تھا؟ وہ کون سے باغات سے پھل لینے تھے حضور نے؟ اور پوری دنیا میں صحابہ رضوان اجمعین کی قبور کس چیز کی گواہی دیتی ہیں؟ پھرو ان صفات کو لے کے پھرو اللہ کے راستے، اور ساری دنیا والوں کو اللہ والا بنانا ہے۔ یہ میری آپ کی زندگی کا مقصد۔
اس کے لیے الحمدللہ ہمارے مولانا خبیب صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے یہاں مرکز کئی دفعہ تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے الحمدللہ مفتیان حضرات اکثر اور طلبہ بھی شب جمعہ پہ بھی الحمدللہ تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ اہتمام سے 24 گھنٹے کی یہاں سے جماعتیں بھی نکلتی ہیں، اور الحمدللہ چھٹیوں میں بھی احباب اوقات لگاتے ہیں۔ تو بھئی میں گزارش کروں گا اپنے ان مفتیان کرام سے جن کو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے علم نبوت سے سینے کو بھر دیا ہے، اور وہ ہر اعتبار سے الحمدللہ علم سے بھر چکے ہیں، اب اس علم کو لے کے امت میں پھریں۔ اس کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ علماء اور مفتیان حضرات 1 سال اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کی محنت کو سیکھ لیں۔ عزیزو، ہر محنت اپنے میدان میں سیکھی جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے یہاں ذکر سیکھا، جس طرح یہاں ہم نے اللہ کا دھیان سیکھا، جس طرح ہم نے یہاں سے علوم نبوت کو سیکھا، جس طرح ہم نے یہاں سے سنتوں کو سیکھا، ایسے ہی ان کو لے کے جب عوام میں پھریں گے اور ان کے اندر بھی یہ نور داخل ہو جائے، اس کی محنت، اس کی کڑن، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، اپنا جان وال وقت صلاحیتیں لگا کر اللہ کے کلمے کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا، میرے بھائیو یہ میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ مولانا 2-3 منٹ بیٹھ جائیں گے؟ میں ایک چھوٹی سی کارگزاری ہے، میں گیا ساؤتھ افریقہ، اسرائیل فوجی کا بیٹا، حاضر سروس، 2008 کی بات ہے، ساؤتھ افریقہ پڑھنے آیا یونیورسٹی میں، پاکستان سے جماعت گئی تبلیغ، یونیورسٹی کے قریب مسجد میں ٹھہری، پاکستانی لڑکوں سے دوستی تھی، پاکستانی لڑکے جماعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، جماعت والوں نے 3 دن کے لیے تیار کیا، دوست کو بتایا ہم جا رہے ہیں، ہمارا کوئی اسلامی پروگرام ہے 3 دن کا سے روزہ۔ 3 دن بعد ملاقات کرتے، میرے تم ہی تو دوست ہو، اور یہ خوشخبری سناؤں، تم ہی دوست کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں پاکستانیوں سے دوستی اس لیے کرتا تھا کہ یہ بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ یہ وہ بول رہا ہے اسرائیلی، اس وقت یہودی، یہ ہمارے ماحول میں بہت سی صفات ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لو، میرا تو یہاں دوست کوئی نہیں، اور ہم نے امیر صاحب سے بات کی، اجازت ہو گئی، کوئی بات نہیں، یہودی ہے، خیر ہے، لے آؤ۔ اس کے ساتھ تھوڑا مذاکرہ کر لیا، پاکی نے پاکی کہا، مسجد میں ٹھہرا، 2 دن اس نے اعمال دیکھے، تیسرے دن اس نے کہا میر صاحب میں نے مسلمان ہونا ہے۔ میں نے کہا سوچ لو، ان کا نہیں، بس میں نے فیصلہ کر دیا۔ وہ نماز بھی ساتھ پڑھتا تھا اپنی یہودی ہوتے ہوئے، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ بس جب میں مسلمان ہوا ہوں تو اب میں نے اسلام پڑھنا ہے، میں نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، یہ بھی میں نے فیصلہ کر دیا۔ وہ پاکستان آئے، 3 چیلے لگائے، اور احسان صاحب نے فرمایا کہ آپ ساؤتھ افریقہ ہی چلے جائیں، وہاں دارالعلوم ڈربن ہے، وہاں انگلش میں پڑھایا جاتا ہے، سارا درس نظامی، تو وہاں پڑھ لیں، وہاں پڑھ کے عالم بن گئے۔ ثانیہ میں مولانا احسان صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس سال چلہ نہیں لگانا، آپ نے اسرائیل جانا اپنے گھر۔ ابا ناراض، اماں ناراض، وہ کیا، ابا نے سلام تک نہیں کیا، ماں تو ماں ہے۔ 4-5 دن بعد ابا نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں دیکھ رہا تھا تیری ہر کال سکنات اور تیری سارا، ایک تو روتا بہت، کیا مسئلہ ہے تجھے، کوئی ٹینشن ہے؟ تو پہلے اپنی عبادت کرتا پھر تو رونا شروع کر دیتا۔ دوسرا، زندگی میں کبھی تو نے میرے پاؤں نہیں دبائے، 4 دن لگاتار تو میرے رات کو پاؤں دباتا ہے۔ تیری گرل فرینڈ آئی تو نے ان کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے کہا میرا مذہب ان چیزوں کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ بڑا وہ حیران ہوا، یہ جوان ہے۔ خیر واپس آ گئے تو عالم بنے، سال لگا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نکاح امریکن پاکستانی لڑکی سے کر دیا۔
تو وہ وہاں چلے گئے اور وہاں اسی یونیورسٹی میں رب نے اس کو امام بنا دیا، یہودی سے امام مسجد۔ یہ وہ محنت ہے جو زندگیوں کے رخ نہیں بدلتی، مذہب ہی بدل کے رکھ دیتی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں اس کو بھی، نصاب میں اس کو بھی داخل فرما لیجیے کہ ہمیں فراغت کے بعد انشاءاللہ سال لگا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل